فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ آج 11 محرم الحرام ہے، مسلسل 10 ایام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا ذکر ہوتا رہا۔ رات کو الحمدللہ مرکزی محفل پاک کر کے ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ذکر اہل بیت اطہار کا حق ادا کیا جائے گا، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ 14 صدیوں میں ہر صدی کے اندر ہر عالم نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا رہا۔ ہر نماز کے اندر ہر نمازی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتا جا رہا ہے۔ جن کا ذکر اللہ کا قرآن کر دے، جن کا ذکر اللہ کے حبیب فرما دیں، پھر آپ مجھے یہ بتائیں پھر کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ ذکر سے اب ہم چلتے ہیں مشن کی طرف۔ ہم صرف وہ بندے نہیں ہیں کہ 10 دن بس محرم منایا اور اس کے بعد چھٹی کھلی والی بس، اور ان کا جو ہے نا جی چاہنے والا کہلا لیا۔ ایک انٹرویو دے رہا تھا ذاکر، اور وہ کہتا ہے جی ہم وہ والے شیعہ نہیں ہیں جو 10 دن والے ہوتے ہیں، ہمارے اندر 2 قسم کے شیعہ ہیں، ایک 10 دن والے، ایک 2.5 مہینے والے۔ ہم 2.5 مہینے والے شیعہ ہیں، ہم 10 دن والے نہیں، ہم 2.5 مہینے والے ہیں۔ میں کہا الحمدللہ اہل سنت جو ہیں اہل بیت کے پورا سال ہی ماننے والے ہیں، ہر روز ہی ماننے والے ہیں۔ ہم نہ 10 دن والے نہ 2.5 مہینے والے ہیں، یعنی یہ محرم، صفر اور ربیع الاول ہم اتنے نہیں ماننے والے، ہم سارے مہینوں میں ہی ماننے والے ہیں اور ان کے مشن کو ماننے والے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم جہاد اصغر سے لوٹے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی ذات گرامی یا رسول اللہ، کیا یہ تلوار تیر کے جہاد سے بھی بڑا جہاد کوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، نفس کے خلاف جہاد اس سے بڑا ہے۔ تیر تلوار سے تو آپ ایک دن میں جنگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، لیکن نفس کے ساتھ مقابلہ تو آپ کو پورا سال ہی کرنا پڑے گا نا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم اسی مشن کی طرف واپس لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہماری نگرانی میں۔ عربی میں اگر لفظی ترجمہ اس کا بِأَعْيُنِنَا کیا جائے تو اعین کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعیننا ہماری آنکھ کے سامنے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، ان آیات بینات سے پتہ چل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات متشابہات، وہ صفات جو کہ ہم اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان صفات کے بارے میں ذکر ہوا ہے، وہ میں آپ کے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام کے 2 گروہ ہیں، ایک ہے متقدمین، ایک ہے متأخرین۔ متقدمین کہتے ہیں پچھلے علماء کو، جو 1 صدی پہلے جتنے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 1 صدی پہلے تک علماء کرام تھے۔ دوسرا ان کا گروپ چلتا ہے 100 سال سے 150 سال پہلے لے کے آج تک اور آگے تک چلے گا۔ جو ہمارے متقدمین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح مانتے تھے جس طرح قرآن نے بیان کیا، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کرتے تھے، کوئی وہ اس کی تشریح نہیں کرتے تھے۔ لیکن 100 سال سے 150 سال تک یہ علماء کرام نے آگے پھر تعویل کی ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں لوگ جو ہے نا اس شبے میں نہ پڑ جائے
پہلے لوگ کیا تھے؟ علماء سے سنتے تھے، جس طرح علماء نے بیان کیا اسی طرح عمل کرتے تھے۔ اب جو ہے دور بدل گیا ہے، اور اب ہر ایک بندہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کا جو اس کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے اس مشاہدے کے مطابق وہ ہر چیز کو قیاس کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیہ مبارکہ ہے سورۃ الشورى کی، فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کی جیسی کوئی شے نہیں، دو ٹوک کوئی شے نہیں۔ پھر سننے والا دیکھنے والا، ہم یہ کہیں کہ وہ سننے والا دیکھنے والا کیسے ہے، تو سادہ سا جواب ہے جی اپنی شان کے مطابق وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، مخلوق کی طرح نہیں، کان سے سنے آنکھ سے دیکھے۔ میرے بزرگ ہیں، سسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوگی۔ ان کو پہلے تھوڑا تھوڑا کم سنائی دینا شروع ہوا، اب وہ زیادہ اونچا سنتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا اونچا آدمی بولتا تھا نہیں، وہ سن لیتے تھے، لیکن اب زیادہ ہمیں زور لگا کے، یعنی 5 منٹ ہم ان سے بات کریں تو ہم تھک جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم تقریر کرنے والے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ہم بھی اتنا اونچا بولتے ہیں کہ 5 منٹ بعد ہماری بھی بس ہوئی پڑی ہوتی ہے، یار بس اس سے زیادہ اونچا نہیں بولا جاتا ہے۔ انسان کے کان بھی جو ہے نا ان کی حد ہے، وہ کان کے ساتھ ہی سنتا ہے، کان کام کریں تو سنے گا، نہیں سنے گا نہیں۔ آنکھیں ہیں ہماری، اپنا یہ بچہ نہیں آتا محسن، میں جب شروع میں آیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک تھی، بالکل صحیح چلتا تھا، لیکن اب وہ کسی کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی بالکل آنکھیں ختم ہوگی۔ میں نے اسے کہا آپ آنکھوں کا آپریشن کیوں نہیں کروا لیتے؟ وہ کہتا جی بات یہ ہے آنکھوں کا آپریشن تو تب کروائیں نا جب وہ جو پیچھے دیکھنے والا سسٹم ہے دماغ کے اندر وہ سسٹم برقرار ہو۔ میری آنکھوں کے پیچھے جو دکھانے والا سسٹم ہے نا وہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اب نئی آنکھیں لگ بھی جائیں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی آؤٹ ہے، سسٹم ہی بند ہو گیا۔ تو یہ دیکھنا سننا ہم نے تصور کیا ہے اپنی آنکھ اور کان کے مطابق، تو اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اپنی شان کے لائے، بندے کے مطابق نہیں، مخلوق کے مطابق نہیں۔ مخلوق کا دیکھنا سننا اور ہے، مخلوق عاجز آ سکتی ہے، ہم یہ ابھی بالکل اندھیرا ہو جائے، لائٹیں سارے آپ بند کر دیں، دکھنا بند ہو جائے گا۔ میری کل کی اینک ٹوٹ گئی ہے، نزدیک والی ہے، اب میرے لیے بڑی پریشانی ہے دیکھنے کے لیے۔ ہاں جی، آنکھیں ہماری کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہی تو ختم ہوگی بات۔ ہاں جی، تو اللہ کی ذات ایسا نہیں، اس کی شان، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کیسی ہیں وہی جانتا ہے، وہی پہچانتا ہے۔ یہ ایک آیہ مبارک ہو۔ دوسری فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ کیسا عالم ہے؟ اللہ سونا اپنی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق اس کا علم ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ ذہن میں کوئی چیز منکشف ہو یا قوت مدرکہ کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو یا مدرک کے سامنے حالت ادراکیہ یا حالت انجلائیہ یا ہو یا عقل میں کسی چیز کی صورت حاصل ہو۔ انسان جب بولتا ہے نا جی تو ہم بولتے ہیں نا جی، ایک تو یہ ہمارا علم ہے کہ ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے یہ ادراک نے، یہ پکڑنے نے ہمیں بتا دیا یہ کیا چیز ہے، اس کو پکڑیں گے بتا دیا کیا چیز ہے۔ ہاں جی، انسان کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کا لمس اس کو بتا دیتا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کاغذ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پانی کو ہاتھ لگائیں، ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں، وہ ہمارا ادراک ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ذہن کے اندر کوئی چیز جب ہم بولتے ہیں، مثلا گھوڑا، تو وہ ایک شکل بن گئی ہمارے سامنے، فوراً ایک شکل آ گئی، ہاتھی، چوہا، کوئی بھی چیز آپ بولیں تو آپ کے دماغ کے اندر فوراً ایک تصویر بنے گی۔ یہ ہم اس دماغ کے محتاج ہیں، ہم اس میموری کے محتاج ہیں جو ہمارے ادراک میں ہے، جو ہمارے ادراک میں ہے ہی نہیں، جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اس کو کیسے پہچان سکتے؟ یعنی ہمارا دماغ، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ نہیں کام کرتا، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی یہاں پہ آتے ہیں کئی بچے آتے ہیں، ہاں جی، ایک بچہ چھوٹا سا آتا ہے، اس کا دماغ نہیں جو ہے نا جی وہ چیز یاد رکھ سکتا، وہ قابو کر سکتا، تو وہ نہیں، ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر ایک بچے کو سلامت رکھے، ہر ایک مسلمان کے بچوں کو سلامت رکھے۔
میری بھتیجی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا اس طرح، بہت تکلیف میں ان ماں باپ نے وقت گزارا، بہت تکلیف میں گزارا۔ وہ بالکل ہی بیچارہ نا جی، دماغ کا سسٹم اس کا نہیں کام کرتا تھا، تو وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں جو ہے نا وہ سنبھال سکتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس انہوں نے بہت تکلیف میں وقت گزارا۔ دماغ ہمارا صحیح کام کرے تو ہمارا علم ہے، دماغ چھوڑ جائے تو ختم ہوگی بات۔ لیکن یہ علم اللہ کی طرف جب ہم کریں گے نسبت، تو پھر وہ کیسا علم ہے، اس کی شان کے لائق، وہ اس کی شان کے لائق، وہ دماغ کا محتاج نہیں، وہ آنکھ کا محتاج نہیں، وہ سماعت کا محتاج نہیں، محسوس کا محتاج نہیں، وہ بھائی اس کی شان کے لائق اس کا علم۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیسا رحم کرنے والا؟ اپنی شان کے لائق۔ ہمیں رحم کب آتا ہے؟ ہمیں رحم کب آتا ہے؟ جب ہمارے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کو ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو ہمارے دل میں رحم آ گئی، یار اس کو بڑی سردی لگ رہی ہے، غریب آدمی، چلو میں اس کو کپڑے دے دیتا ہوں۔ پھر ہمارے دلوں میں رحم پیدا، وہ بھوکا ہے، اسی طرح کوئی بھی تکلیف میں ہے، جب تک ہمارے دل میں وہ رکت نہیں نہ پیدا ہوگی، جو مرضی کرتا رہے، رحم نہیں آتا۔ لیکن وہ ذات بغیر کسی مثال کے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنا، کیسا کرنے والا؟ اپنی شان کے لائق۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور جس شخص نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضب فرماتا ہے اور اس پر لعنت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے جس کو آپ نے پختہ کرنا ہے؟ جب بھی صفت اللہ کی آئی، اللہ کو غضب آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ ہمیں غضب کب آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کو غصے میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں یار ان دا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ ہم کسی پہ لعنت کرتے ہیں، کسی پر غصہ کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا بی پی شوٹ اپ کر دیتا، فشار خون کا اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، فشار خون کا اس کو مسئلہ ہو گیا، بی پی ہائی ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، ہے نہیں، غصہ آ گیا، گالی نکال دی یا لعنت کر دی۔ اب یہ بات اللہ کو غضب آتا ہے اور اللہ لعنت فرماتا ہے، کیسے فرماتا ہے؟ اپنی شان کے لائق۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، نہیں، اس کو غضب کیسے آتا ہے؟ اس کی شان کے لائق۔ سادہ سا جواب، ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کی تفصیل ہی نکالنی، کیڑے ہی نکالنے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آنکھیں بند کر کے ماننا پڑتا ہے۔ مثلا آپ میں سے کون ہے جس نے قیامت کو دیکھا ہے، یہ جنت کو دیکھا ہے، یا دوزخ کو دیکھا ہو، یا فرشتوں کو دیکھا ہو؟ کیا مانتے نہیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا غیب اس کائنات کا کیا ہے؟ فرشتوں کو کہیں انہوں نے دیکھا ہے، جنت کو میرے نبی نے دیکھا ہے، جہنم کو آقا جی نے دیکھا ہے، ہاں جی، فرشتوں کو دیکھا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں، وہ دیکھا ہے، دیکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن نہیں دیکھا تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، صرف محبوب کی ذات گرامی کو دیدار کروایا گیا بس۔ وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ خاص شخصیت تھی اس لیے، اور خاص مقاصد تھے اس کے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا، ورنہ کسی کا۔ دنیا کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے، تو جب ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اس کا ادراک کریں؟ لیکن ہے ہر جگہ، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ ہاں جی، یہ بیچارے پاگل ہوئے پھر، آخرت کو انہوں نے نہیں دیکھا، جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، دوزخ کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، کتنا ٹیل لگائی بیٹھی ہے سائنس، کتنا ٹیل لگا دیا۔ میں کہتا ہوں پورے اداروں کے ادارے قائم کر دیے گئے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو چیز چل رہی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح کیا ہے، انسان مر کیوں جاتا ہے؟ بچے مرتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، 150 سال بندہ زندہ رہ جاتا ہے، 100 سال کی عمر کے ہو جاتا ہے، ہر چیز آزاد کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس روح کو ہم قابو کیسے کریں، یہ روح کو کیسے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے نکلے؟ بڑے بڑے انہوں نے لگائے
بس اتنا اس نتیجے پہ پہنچی ہے آج تک، سن 2026 کے آج کے دن تک سائنس اس حد تک پہنچی ہے کہ روح کا وزن ہے جی، جب انسان سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کی چل رہے ہوتے ہیں، تو 21 سے 28 گرام وزن انہوں نے کہا جی، 21 سے 28 گرام فرق پڑتا ہے جی زندہ اور فوت شدہ کے درمیان، بس اتنا سا پہنچا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، محبوب یہ آپ سے جب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا تو کہو یہ تیرے رب کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں ہم نے علم نہیں دیا مگر اے میں تھوڑا سا ذرا جو علم دے دیتا، تو یہ نہیں کہ نہیں دیا، دیا ہے لیکن تھوڑا سا دیا۔ اب روح ہے نا ہمارے پاس، پکڑ کے دکھاؤ، روک کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ پھر بھی ملک الموت لے کے نکل جائے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جتنا دوڑنا چاہتے ہو دوڑ لو، موت ملاقات کر کے ہے، پکڑ کے دکھا۔ ہم نے موت کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح یہ ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کو اس کے شان کے لائق ماننا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ آیات بینات میں کل عرض کروں گا۔ یاد رکھیے یہ توحید اور اللہ کی صفات کے بارے میں آپ نے اپنی حد تک نہیں رکھنا، یہ اپنے بچوں کو عقیدہ لازمی منتقل کرو۔ ہمارے بچے دہریے ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ ان بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر جب وہ چلاک لوگ، مکار لوگ، کافر لوگ ان بچوں کو جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں بڑبڑ بوسے میں، وہ پھر بیچارے ہمارے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے تیری کم علمی کی وجہ سے کیوں بدنام کرتے ہو اسلام؟ اسلام نے ہر سوال کا جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کی ہمیں تفصیلی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ایمان کا حصہ ہیں جن کے اوپر یقین رکھنا۔ اب جو بندہ قیامت کو نہیں مانتا، قیامت والے دن اٹھنے کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، موت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ یہ چیزیں ماننا ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔